अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुबह जब सलेबियों का नशा उतरा तो वो समंदर के किनारे बैठे थे। लड़कियों को हसामुद्दीन ने अपने बहरी जहाज़ में रखा। कैदियों की तादाद कमोबेश 500 थी, बाकी मारे गए थे। उन्होंने टीलों के अंदर जो सामान और रकम जमा कर रखी थी वो कैदियों से उठवा कर साहिल पर लाई गई। इन कैदियों के कमांडर से जो मालूमात हासिल हुई उनसे यह इंकशाफ हुआ कि यह एक मशहूर सलेबी बादशाह रिनाल्ड डी शैतून की फ़ौज का दस्ता था। मुसलमान काफिलों को लूटने के लिए इतनी नफरी का एक दस्ता यहाँ मौजूद रहता था। कुछ अरसे बाद दूसरा दस्ता भेज दिया जाता था। सामान जो लूटा जाता उसमें से कुछ हिस्सा सिपाहियों को मिलता और बाकी सब अपने बादशाह को भेज दिया जाता था। ऊँट और घोड़े भी सरकारी मलकियत में चले जाते थे। लड़कियों के मुतालिक ये अहकाम थे कि कमसिन बच्चियां सलेबियों के हेड क्वार्टरों में भेज दी जाती थीं, जहां उन्हें ट्रेनिंग देकर जवानी की उम्र में जासूसी और तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में भेजा जाता था। जवान लड़कियों में कोई बहुत ही खूबसूरत हो तो उसे भी हेड क्वार्टरों के हवाले कर दिया जाता था। इस काफिले के साथ बच्चियां भी होंगी? हसामुद्दीन ने पूछा। 12-14 थीं, सलेबी कमांडर ने बताया। सिर्फ एक भेजी गई है और बाकी कत्ल हो चुकी हैं। और काफिले के जिन आदमियों को साथ लाए थे उन्हें सामान उठाने के लिए लाए थे, फिर उन्हें कत्ल कर दिया था। उसने जवान लड़कियों के मुतालिक बताया कि उनमें एक रकासा थी। उस रकासा को उसी शाम भेज दिया गया था। इन्होंने उस काफिले को कत्ल किया है जो हज को जा रहा था। हसामुद्दीन ने कमांडर से कहा। काफिला हिजाज तक ना पहुंच सका। उन बदनसीबों की बजाय मैं इनके कातलों को हिजाज भेजूंगा और वहां इन्हें कत्ल करूंगा। हसामुद्दीन तमाम कैदियों को उस जगह ले गया जहां उन्होंने काफिले को लूटा और कत्लेआम किया था। हसामुद्दीन ने कैदियों से कब्रें खुदवाईं। उसने सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई और सबको दफन कर दिया। उसने कहरा से हुक्म लिए बगैर इन तमाम कैदियों को एक ही बहरी जहाज में ठोंसा और जिद्दा की तरफ ले गया। वहां उन्हें उतारा और इस पैगाम के साथ हिजाज रवाना कर दिया कि इन्हें मना के मैदान में कत्ल कर दिया जाए। पैगाम में उसने तफसील से लिखा कि इनका जुर्म क्या है। यूरोपीय मौरखों ने सलेबी सिपाहियों और उनके कमांडर के कत्ल को बहुत उछाला और गलत रंग में पेश किया है। उन्होंने जंगी कैदी कहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वह कौन सी जंग के जंगी कैदी थे। वो किसी कले में नहीं थे। मुसलमान मौरखों ने असल वाक़या लिखा है। उनकी तहरीरों से यह साबित होता है कि ये अमीरुल बहर हसामुद्दीन लोलो का काफिला था, जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बिल्कुल बेखबर था। उस सलेबी डाकू दस्ते के कमांडर ने जिस रकासा के मुतालिक बताया था उसे उसी शाम यहाँ से भेज दिया गया था। वो रादी थी। उसके कहने के मुताबिक उसे इतनी जल्दी इसलिए भेज दिया गया था कि घोड़े के नीचे आकर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। कमांडर ने इस डर से उसे भेज दिया कि उस पर यह इल्ज़ाम आयद न हो सके कि इस रकासा को उसके तशद्दुद ने इस हालत तक पहुंचाया है। ये कमांडर जिस वक्त हसामुद्दीन को अपना बयान दे रहा था उस वक्त रकासा रादी 4 सलेबी सिपाहियों के साथ वहां से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। वो घोड़े पर सवार थी। उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई थी। रास्ते में उसने सलेबी सिपाहियों से कहा था कि वो उसे कहरा ले चलें, जहाँ वो उन्हें बेशुमार रकम देगी, मगर सिपाही ना माने। आखिर एक सिपाही ने उसे कहा, तुम देख रही हो कि हम तुम्हें शहजादियों की तरह साथ ले जा रहे हैं। वजह यह है कि तुम हमारे पास अमानत हो और ये अमानत हमारे बादशाह की है जो सलीब का बादशाह है। अगर तुम्हारा कहा मान लें या तुम्हें अपनी मलकियत समझ लें तो हमें ना बादशाह बख्शेगा ना सलीब। हमारी मंजिल कहाँ है? रादी ने पूछा। बहुत दूर। उसे जवाब मिला। सफ़र कठिन है और लंबा भी। एक ख़तरा यह भी है कि हमें उस इलाके में से भी गुजरना पड़ेगा जो मुसलमानों के कब्ज़े में है। रादी को ये 4 सलेबी वाकई शहजादियों की तरह ले जा रहे थे। तुम किसी बड़े हाकिम की बेटी मालूम होती हो या किसी दौलतमंद ताजिर की बेटी। तुम अपने ख़ानदान के साथ हज को जा रही थी। एक सलेबी ने पूछा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं रकासा हूँ? रादी ने जवाब दिया, मेरा कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं। मेरी माँ समीलिया में मशहूर रकासा और मुगनिया है। तुम मज़हब में पनाह लेना चाहती हो तो हमारे मज़हब को करीब से देखना। एक सिपाही ने कहा, तुमने मेरा एक पाक तसव्वुर रेजा रेजा कर दिया है। रादी ने कहा, क्या तुम्हारे मज़हब ने यह हुक्म दिया है जिसकी तुमने तामील की है
جو تصور لے کر نکلی تھی وہ ایسا بھیانک تو نہیں تھا۔ یہ ہمارا مذہب نہیں، سپاہی نے کہا۔ یہ ان انسانوں کا حکم تھا جن کے ہم ملازم ہیں۔ تم سے تو میں اچھی ہوں جس کے قدموں میں شہزادے زر و جواہرات کے ساتھ اپنا سر بھی رکھتے تھے، رادی نے کہا۔ مگر میں صحراؤں کی خاک چننے نکلی، حکم وہ مانو جو اپنی روح سے نکلے۔ میں اس کے مذہب کی مرید ہوں جس نے مجھے پاک محبت دی اور پاکیزہ تصور دیا۔ اس سے میں سمجھی کہ اس کا مذہب بھی پاک ہوگا۔ وہ مجھے میرے تصوروں کی سرزمین حجاز کی طرف لے جا رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم انسانوں کے حکم کے پابند ہیں، سپاہی نے کہا۔ میں خدا کے حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ تم کوئی نیکی سوچ بھی نہیں سکتی، ایک سپاہی نے کہا۔ گناہوں میں تم نے پرورش پائی ہے، ایک گناہ گار کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی، تم نیکی کیا کرو گی؟ ان بے گناہوں کے خون کا انتقام لوں گی جنہیں تم نے قتل کیا ہے، رادی نے دانت پیس کر کہا۔ چاروں سپاہیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا، اور ایک نے کہا کہ ہم پر تمہارا احترام فرض ہے، ہمیں حکم ہی ایسا ملا ہے، ورنہ تم ایسے الفاظ دوبارہ زبان سے نہ نکالتی۔ رادی انہیں دیکھتی رہی اور اس کے دل میں نفرت گہری ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، موصل میں ایک درویش کی شہرت آنن فانن پھیل گئی۔ وہ ایک ضعیف العمر انسان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی خوش نصیب انسان کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، اور وہ جس کی بات کرتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کسی نے اسے شہر کی دیواروں کے باہر ایک جھونپڑا دے دیا تھا۔ اس کی کرامات سارے شہر میں مشہور ہو گئیں۔ لوگ اس کے جھونپڑے کے گرد ہجوم کیے رکھتے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بہرا تھا، بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا، ہجوم پر خاموشی طاری ہو جاتی۔ وہ اشاروں میں انہیں تسلی دیتا اور جھونپڑے میں چلا جاتا۔ اس کے ساتھ 4-5 خوبرو آدمی تھے جن کے چہرے سفید اور گلابی تھے، اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لبادوں میں ملبوس تھے۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ درویش موصل والوں کے لیے خوشخبری لایا ہے۔ شہر میں اجنبی سے کچھ لوگ نظر آتے تھے۔ وہ لوگوں کو درویش کے متعلق کچھ ایسی باتیں سناتے تھے جو ہر کسی کے دل میں اترتی جا رہی تھیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی مراد پوری ہوتی نظر آتی تھی۔ پھر ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ درویش والی موصل عز الدین کی بگھی پر محل کو جا رہا تھا۔ عز الدین کے محافظوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ محل میں چلا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہاں سے نکلا اور شاہی بگھی پر چلا گیا۔ لوگ جب اس کے جھونپڑے کو گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ درویش کو بگھی کہیں دور لے گئی تھی۔ شام کو بگھی واپس آئی، اس میں بگھی بان اور 2 محافظ تھے۔ لوگوں نے بگھی روک لی اور محافظوں سے پوچھا کہ درویش کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں وہ کہاں ہے۔ ایک محافظ نے لوگوں کو بتایا، اس نے پہاڑ کے قریب بگھی رکوا لی اور ہمیں کہا کہ تم چلے چلو۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک آدمی سے پوچھا کہ درویش کہاں جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان پہاڑیوں میں سے کسی کی چوٹی پر بیٹھے گا، اسے افق سے ایک نشانی نظر آئے گی۔ درویش پہاڑی کی چوٹی سے اتر آئے گا اور والی موصل کو بتائے گا کہ وہ کیا کرے۔ پھر موصل کی فوج ادھر جائے گی، ادھر پہاڑ اسے راستہ دے دیں گے، صحرا سرسبز ہو جائیں گے، دشمن کی فوجیں اندھی ہو جائیں گی، اور والی موصل جہاں تک پہنچ سکے گا وہاں تک اس کی حکمرانی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی عز الدین کے آگے ہتھیار ڈال دے گا، صلیبی اس کے غلام ہو جائیں گے، اور موصل کے لوگ آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، سونے چاندی میں کھیلیں گے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے گا۔ موصل کے کچھ دور کوہستانی علاقہ تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ جہاں کہیں پہاڑوں میں گھرا ہوا میدان تھا وہاں 2-4 جھونپڑے نظر آتے تھے۔ علاقہ ہرا بھرا تھا، گڈریے مویشی لے کر وہاں جاتے تھے۔ ایک روز گڈریوں کو ادھر جانے سے روک دیا گیا، لوگوں کو دور سے گزرنے کی اجازت تھی۔ موصل کی فوج کے سنتری گشت کر رہے تھے، ان کے ساتھ باہر کے اجنبی لوگ بھی تھے۔ کوہستان کا ایک وسیع علاقہ تھا جس کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر دیا گیا۔ ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خطہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں سننے میں آنے لگیں۔ یہ تو ایک دن میں ہر کسی کی زبان پر چڑھ گیا کہ درویش کو آسمان سے ایک نشانی نظر آئے گی، پھر آدھی دنیا پر موصل والوں کی بادشاہی ہوگی۔ صرف ایک 4 دیواری تھی جس کے اندر 4 آدمی بیٹھے کچھ اور قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک حسن الادریس بھی تھا۔ حسن الادریس سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو بیروت سے نہایت قیمتی خبر لایا تھا، اور اس خبر کے ساتھ والی موصل عز الدین کے ایلچی
احتشام الدین اور اس کی رقاصہ بیٹی سیرہ کو بھی سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ یہ ایک بے مثال کامیابی تھی۔ اسلام کی تاریخ پر اس جاسوس نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ احتشام الدین نے سلطان ایوبی کو بتایا تھا کہ صلیبی موصل کے قریب پہاڑیوں کی کھوہ میں اسلحہ اور آتش گیر سیال اور رسد کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کریں گے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کوہستان کو اپنی فوج کا اڈہ بنائیں گے۔ موصل کو تو وہ اپنے چھاپہ ماروں کا اڈہ بنا رہے تھے۔ اس حقیقت کو سلطان ایوبی اور سالار سمجھ سکتے تھے کہ جس فوج کا اڈہ اور رسد قریب ہو وہ آدھی جنگ جیت لیتی ہے۔ صلیبی فوج کو یہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جب کبھی پیش قدمی کی یا حملہ کیا، سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے عقب میں جا کر ان کی رسد تباہ کر دی یا رسد اور فوج کے درمیان حائل ہو کر رسد روک لی۔ آگے سلطان ایوبی نے یہ انتظام کر رکھا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وہاں قبضہ کر لیتا تھا، جہاں کہیں گھاس اور چارہ ہوتا وہاں بھی وہ قبضہ کر لیتا یا گھاس وغیرہ کٹوا لیتا یا تباہ کر دیتا تاکہ صلیبیوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چارہ نہ مل سکے۔ اس کے علاوہ وہ بلندیوں پر اپنے تیر اندازوں کی ٹولیاں بٹھا دیتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ صلیبی کس مقام پر ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس نے چھاپہ مار دستوں کے سالار سارم مصری سے کہا تھا کہ جب ذخیرے کا مقام معلوم ہو جائے تو اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان ایوبی کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی اب مکمل تیاری کر کے کھلی جنگ لڑیں گے۔ اس سے پہلے وہ صلیبی علاقوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب احتشام الدین کی زبانی صلیبیوں کے عزائم کی اطلاع ملی تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صلیبیوں کو کہیں بھی قدم نہ جمانے دیے جائیں۔ اس نے ایک حکم یہ دیا کہ معلوم کرو کہ صلیبی کوہستان میں کہاں ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ سنجار کی طرف پیش قدمی کرو اور قلعے کو محاصرے میں لے لو۔ سنجار موصل سے کچھ دور ایک اہم قلعہ اور جنگی اہمیت کا ایک قصبہ تھا۔ اس کا امیر شرف الدین بن قطب الدین تھا۔ سنجار کو اپنے قبضے میں لینے کا اقدام سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی کڑی تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ اب کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگے گا بلکہ تلوار کی نوک پر تعاون حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان عمرا خود مختار حکمران رہنا چاہتے ہیں، اس لیے صلیبیوں کے ساتھ در پردہ معاہدے کر رہے ہیں۔ سنجار کے امیر شرف الدین کے متعلق سلطان ایوبی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ والی موصل عز الدین کا دوست ہے، اور اس دوستی کی بنیاد یہی ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ مضبوط کیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے جاسوسوں کا جائزہ لیا۔ موصل میں اس کے جاسوس موجود تھے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی زیادہ ذہین اور جرأت مند جاسوس کو ان کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ اسے خیال تھا کہ صلیبیوں کا ذخیرہ معلوم کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ حسن الادریس نے اپنی خدمات پیش کیں۔ حسن بن عبداللہ اسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک بیروت رہا تھا، اس لیے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ حسن الادریس بھیس اور اپنا لب و لہجہ بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ اگر بیروت چلا جائے تو ایسا بہروپ دھارے گا کہ جو اسے پہچانتے ہیں وہ بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ موصل میں تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آخر اسی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سلطان ایوبی نے اسے خود کچھ ہدایات دیں۔ میرے عزیز دوست، سلطان ایوبی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر حسن الادریس سے کہا، تاریخ میں نام سلطان ایوبی کا آئے گا۔ شکست کھاؤں گا تو تاریخ مجھے شرمسار کرے گی، اور فتح حاصل کر کے مروں گا تو لوگ میری قبر پر پھول چڑھائیں گے اور آنے والی نسلیں مجھے خراج تحسین پیش کریں گی۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ فتح کا سہرا تمہارے سر ہوگا، تمہارے ان ساتھیوں کے سر ہوگا جو دشمن کے اندر جا کر خبر لاتے اور میری فتح کا باعث بنتے ہیں۔ خدا اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سر پر سہرا خدا باندھے گا۔ میں شکست کھاؤں گا تو یہ میری اپنی غلطی ہوگی کہ میں نے تمہاری اطلاع کے مطابق عمل نہ کیا، اور میں فتح حاصل کروں گا تو یہ تمہاری فتح ہوگی کیونکہ میری آنکھیں اور میرے کان تم ہو۔ میری روح تمہاری قبر پر پھول چڑھاتی رہے گی۔ عظیم تم ہو اور تمہارے جاسوس ساتھی۔ میری کوئی عظمت نہیں۔ میں پوری فوج لے کر سنجار جا رہا ہوں، تم اکیلے جا رہے ہو۔ میں جو فتح پوری فوج کے ساتھ حاصل کروں گا وہ تم اکیلے کر لو گے۔ جاؤ میرے دوست، خدا حافظ۔ ناظرین، جب حسن الادریس ایک غریب مسافر کے بھیس میں ایک اونٹ پر سوار نصیبہ کی خیمہ گاہ سے نکلا، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ دور نکل گیا تو اسے بے شمار گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ وہ رک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी संजार को मुहासरे में लेने जा रहा था। उसने नसीबा से अपना खेमा उखाड़ा नहीं था, अपना हेडक्वार्टर और कुछ अमला वहीं रहने दिया और अपने महफूजा को भी तैयारी की हालत में नसीबा छोड़ गया था। तुम यहाँ ये मालूम करने आए हो कि सलेबी पहाड़ों में अपना ज़ख़ीरा कहाँ रखेंगे? मौसल के जासूसों के कमांडर ने कहा। और हम यहाँ ये मालूम करने की सोच रहे हैं कि ये दरवेश कौन है जो इन्हीं पहाड़ों में कहीं जा बैठा है। कोई उसे इमाम मेहदी कहता है और कोई हज़रत ईसा। उसने हसन इदरीस को पूरी तफसील से बताया कि उस दरवेश को शहर में और इर्द गिर्द के इलाके में कैसी शोहरत हासिल हुई है। उन पहाड़ियों के करीब से गुजरने की भी इजाज़त नहीं है। कुछ तो अपनी फ़ौज के संतरी हैं और कुछ अजनबी से आदमी हैं जो किसी को आगे नहीं जाने देते। दरवेश किसी पहाड़ी की चोटी पर जा बैठा है। उसे खुदा आसमान से कोई इशारा देगा। रात को लोग अपनी छतों पर खड़े आसमान की तरफ देखते रहते हैं। कोई सितारा टूटता है तो वो चिल्ला उठते हैं कि वो रहा इशारा। लोग खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलते जा रहे हैं। ये चारों जासूस थे। इन्हें खसूसी ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें यह तालीम भी शामिल थी कि तोहम परस्ती हराम है और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कुछ है वो इंसान खुद है। जहाँ मूसल के हर बशिंदे के दिमाग पर यह दरवेश गालिब आ गया था, वहाँ ये चार जासूस दरवेश की हकीकत मालूम करने की फ़िक्र में थे। मेरे दोस्तों, मेरी बात हंसी में ना टाल दो तो कहूँ। हसन इदरीस ने कहा, जहाँ दरवेश है वहाँ सलेबियों का ज़ख़ीरा है और ये कोई मामूली ज़ख़ीरा होता तो इस इलाके के लोगों के लिए ममनू करार देकर दरवेश का ढोंग ना रचाया जाता। तुम जानते हो कि इतने वसी इलाके के इर्द गिर्द पूरी फ़ौज का पहरा खड़ा कर दो तो भी कोई ना कोई अंदर चला ही जाता है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि यहाँ खुदा का भेजा हुआ एक दरवेश बैठा है और वो नहीं चाहता कि इस इलाके में कोई आए, तो कोई उधर देखने की जुर्रत भी नहीं करता। ये ऐलान में कहा गया है कि जिसने इस इलाके में जाने की और दरवेश को देखने की कोशिश की तो वो कोढ़ी हो जाएगा और उसके बच्चे अंधे हो जाएंगे। हसन इदरीस के एक और साथी ने कहा, तुमने ये बता करके सलेबी वहाँ कुछ रखेंगे। हमारा आधा मसला हल कर दिया है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ ये मालूम करना है कि दरवेश सलेबियों का कोई ढोंग है या ये मालूम करना है कि उन्होंने वहाँ ज़ख़ीरा किया है। दरवेश को ज़ख़ीरा के साथ तबाह करना है, हसन इदरीस ने कहा, और लोगों को इस वहम से बचाना है जो उन पर तारी कर दिया गया है। जासूसों के कमांडर ने कहा, सलेबियों की अकल की तारीफ़ करो। वो उस जगह एक दरवेश को बिठाकर अपने ज़ख़ीरे को लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही वह मूसल की फ़ौज और लोगों को और वाली मूसल को भी खुदा के इशारे का झांसा देकर जंगी तैयारियों से बांध रखना चाहते हैं। इस वक्त हालत यह है कि फ़ौज भी और लोग भी खुदा के उस इशारे के इंतज़ार में बैठ गए हैं जो दरवेश को मिलेगा। वाली मूसल का दरवेश के मुतल्लिक़ क्या रवैया है? हसन इदरीस ने पूछा। दरवेश उसके महल में उसकी 6 घोड़ों की बग्घी पर गया था, कमांडर ने जवाब दिया, और दरवेश उसी बग्घी में पहाड़ियों में गया है। इससे साबित होता है कि इज़्ज़ुद्दीन भी इस साजिश में शामिल है या वो इस साजिश का शिकार है। जो कुछ भी है हमें मालूम हो जाएगा। रज़ी ख़तून महल में मौजूद है, उससे मालूम हो जाएगा कि महल में दरवेश की हैसियत क्या है। उन्होंने उस इलाके और दरवेश की हैसियत मालूम करने पर गौर करना शुरू कर दिया। नाजरीन, संजार के किले की दीवारों पर संतरी नीम बेदार थे। वो ज़माना जंग व जदल का था, मगर संजार के अमीर शरफुद्दीन बिन कुतुबुद्दीन को कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था। वो सलेबियों का हाशिया बरदार था, इसलिए उनसे उसे कोई ख़तरा नहीं था। वाली हलब अमादुद्दीन और वाली मूसल इज़्ज़ुद्दीन ने उसे कहा कि उसे जब भी ज़रूरत पड़ी वो दोनों उसकी मदद को पहुँचेंगे। वो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि सलाहुद्दीन अयूबी को उसकी नीयत का इल्म नहीं। किले की दीवार के ऊपर से एक शरारा सा गुजर गया। इसके फ़ौरन बाद एक और, फिर एक और। संतरी पर दहशत तारी हो गई। ये शरारे किले के अंदर गिरे और भयानक शोले बन गए। करीब ही कोई सामान पड़ा था और उसके करीब एक मकान था। दोनों को आग लग गई। ये आतिशगीर सियाल की हांडियाँ थीं जो सुल्तान अयूबी की फ़ौज ने मंजरीकों से फेंकी थीं। उनके साथ जलते हुए फलीते बंधे हुए थे। हांडियाँ मट्टी की थीं जो गिरकर टूटीं तो अंदर का सियाल फैल गया और जलते हुए फलीतों ने उसे आग लगा दी। किले में क़यामत बपा हो गई। किले के ऊपर रात रोशन हो गई। हर कोई जाग उठा। अमीर शरफुद्दीन को जगाया गया। उसने खिड़की में से शोले देखे तो वही तबाही बगता बह रहा। किसी वक्त शरफुद्दीन मर्द मैदान हुआ करता था,
مگر سلیبیوں نے اسے شراب اور لڑکیوں میں اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس رات اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ راتوں کو ریگزاروں اور سنگلاخ وادیوں میں بلا تھکے لڑنے والا جنگجو چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر قلعے کی رات کی ڈیوٹی والا کماندار اوپر سے دوڑ آیا اور شرف الدین کو بتایا کہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ کس بدبخت نے محاصرہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ کماندار نے جواب دیا، وہ باہر سے للکار رہے ہیں کہ قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ ہم قلعے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ شرف الدین کا نشہ اتر گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر بعد بولا، دروازہ کھول دو، ہم خود باہر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شرف الدین باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مشعل بردار تھے۔ ادھر سے سلطان ایوبی نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ آگے جا کر شرف الدین کو اس کے پاس لے آئے۔ وہ خود ہی آ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے سلطان ایوبی ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ شرف الدین سلطان ایوبی کے سامنے جا کر گھوڑے سے اترا اور بازو پھیلا کر اس کی طرف دوڑا، لیکن سلطان ایوبی نے ایسا سرد رویہ اختیار کیا کہ بد دلی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شرف الدین، سلطان ایوبی نے کہا، اپنی فوج اور جنگی سامان کے سوا قلعے میں سے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو صبح طلوع ہونے سے پہلے نکال کر لے جاؤ، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے اپنے ایک سالار سے کہا، کچھ نفری اپنے ساتھ لے جاؤ اور نظر رکھو کہ قلعے سے فوج اور جنگی سامان باہر نہ جائے۔ فوج کی گنتی کرو اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لو۔ میں آپ کا غلام ہوں سلطان۔ شرف الدین نے کہا، قلعہ اور فوج آپ کی ہوگی، مجھے قلعے میں رہنے دیں، قلعے کی ضرورت تھی تو مقابلہ کرتے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم جیسے بزدلوں اور ایمان فروشوں کو حق حاصل نہیں کہ اتنے بڑے قلعے کے امیر کہلائیں، میں اور آپ کا مقابلہ کرتا۔ شرف الدین نے کہا، میں نے سنا کہ آپ ہیں تو میں باہر آ گیا۔ مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے جیسے پہلے لڑ چکا ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، شرف الدین تم صلیبیوں کے دوست ہو اور نام کے مسلمان ہو، ذرا اپنی حالت دیکھو، تم سپاہی سے کیا بن گئے ہو؟ ایمان بیچ کر عیاشی خریدنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شراب اور عورت نے تم میں جرأت نہیں رہنے دی، تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنا قلعہ یوں لڑے بغیر اور مرے بغیر میرے حوالے نہ کرتے۔ سلطان عالی مقام شرف الدین نے التجا کی، مجھے قلعے میں رہنے دیجیے۔ سلطان نے اپنے ایک سالار سے کہا، اسے قلعے میں لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے تو شرف الدین نے سلطان ایوبی کے قریب ہو کر کہا، میں موصل جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، عز الدین تمہارا دوست ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سنجار پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا اور تقی الدین کو اس کا قلعہ دار اور امیر مقرر کیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔